زمین کی سب سے اچھی جگہ بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری لکھنے سے پہلے غسل شریف، وضو شریف، نماز شریف، اس میں حدیث شریف کیا ہے؟ بہت پیاری حدیث شریف ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وسألہ رجل عن المحدث يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان من الدنيا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ لوگوں نے محرم اگر حالت احرام میں مکھی کو مارے تو کیا ہوگا؟ اہل عراق نے کہا کہ وایا قتل حسین کرنے والے مکھی مارنے کا مسئلہ یہ فقیر کا کام ہے۔ یہ ایک مسئلہ مفتی بہرور علوم علیہ رحمہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں جو نماز پڑھی ہے وہ دہراؤں کہ نہیں دہراؤں؟ مفتی بہرور علوم کا جواب ہے اگر تم ٹی وی نہیں دیکھتے ہو تو نماز پڑھو۔ سوال دیکھیں کیا ہوگا؟ میں جو نماز پڑھی میں دہراؤں کہ نہیں دہراؤں؟ بولے اگر تم ٹی وی نہیں دیکھتے ہو، گانے نہیں سنتے ہو تو دہرا۔ ایک جزیوی حیثیت کا نام نہیں، من کل الوجوہ۔ یہاں جو لفظ آیا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ کون؟ حسن و حسین۔ اچھا اگر میں یہ کہا کہ یہ بخار یہ علام ہے، یہ ہمارے علماء کرام عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے زید کالحسن، زید شیر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زید کے چار پاؤں ہو گئے، بڑے بڑے دانت ہو گئے، وہ شیر کی طرح حقیقت میں انسان بھی کھانا پینا اور شکار کرنا شروع کرتے ہیں نا۔ زید شیر کی طرح مطلب یہ ڈیری جرأت بہادری، اسے حضرت علی شیر خدا نے درک کر رہا ہے، جرأت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ یہاں جو نبی نے فرمایا کہ یہ دو پھول ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ زید اسد یہ حقیقت نہیں مجاز ہے۔ ندی چل رہی ہے یہ حقیقت نہیں مجاز ہے۔ ندی نہیں چلتی، پانی چلتا ہے، صحیح بول رہے؟ بے شک ندی نہیں چلتی، پانی چلتا ہے۔ بارش نے سبزہ اگایا یہ حقیقت نہیں مجاز ہے۔ اللہ سبزہ اگاتا ہے، بارش ذریعہ سبب و مسبب کے قائم مقام قرار کرتا ہے۔ بخاری میں آیا کہ یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اب نبی کا یہ کہنا یہ میرے پھول ہیں، میری دنیا کے دو پھول ہیں، یہ پھول کا جو لفظ ہے یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ اگر حقیقت ہے تو پھول کی طرح ہونا چاہیے، خوشبو آنی چاہیے، اور اگر مجاز ہے تو مجاز حقیقت سے نیچے درجہ رکھتا ہے، حقیقت کی طرح کمال نہیں رکھتا۔ اور قاعدہ کلیہ یہ ہے اعمال الکلام اولا من اہمالہ۔ اگر عقل مند کوئی بات کہے تو اس کو بے معنی کرنے سے بہتر ہے بامعنی کرنا۔ اور یہ عقل مند نے بات نہیں کی ہے، سارے عقل مندوں کو جہاں سے عقل ملتی ہے اس عقل مند کی بات ہے، پیارے مصطفیٰ کی بات نہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ کی بات مجاز پر بعد میں پہلے حقیقت میں معمول کیا جاتا ہے۔ اب نبی نے جو فرمایا حسن و حسین پھول ہے یہ مجاز نہیں، حقیقت ہے۔ اب اگر حقیقت ہے تو خوشبو آنی چاہیے، تو پیارے مصطفیٰ نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہما ریحانتان من الدنیا وانی اشمہما، میں ان دونوں کو سونگھتا رہتا ہوں، سونگھتا رہتا ہوں۔ یہ سونگھنے کے لفظ نے بتا دیا ریحانتان یہ مجاز نہیں حقیقت ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو لیتے رہتے، کس سے؟ حسن سے۔ یہاں ایک آدمی سوال کرے گا کہ نبی ہو کے میرے نبی کی خوشبو، نبی ہو کے امت کی
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ ہاتھ اور اس ہاتھ میں یہ انگلی ہے، اس انگلی میں ناخن ہے، یہ میں نے انگلی کو وائبریٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ سے اور یہ اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ امام حسن و حسین میں جو خوشبو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت فاطمہ میں جو خوشبو ہے وہ پیارے مصطفیٰ سے، لہذا نبی غیر نبی کی خوشبو نہیں لے رہے، نبی نبی کی خوشبو لے رہے، نبی خود اپنی خوشبو وایا فاطمہ حسن و حسین، لہذا اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت کامن سینس بتا، سورج نکلتا ہے پورب سے، ڈوبتا ہے پچھم، ہائی وے اتر دکشن کا ہے، آپ جو سورج نکل رہا کہاں سے؟ مشرق سے، آپ سورج کی طرف سے چلے تو آپ کا سایہ کہاں ہوگا؟ سیدھے ہائی وے 6 لین کے اس پار، 200 فٹ، 300 فٹ، 400 فٹ، سورج جب ڈوب رہا آپ اگر مغرب کی طرف ہیں تو آپ کا سایہ سیدھا مشرق کی طرف پورے ہائی وے کو گھیرے گا۔ اچھا ادھر سے آپ جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی آ رہا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے، سامنے والا سیٹی بجا کے یہ کہے گا بھائی صاحب یہ آپ اپنے سائے کو ہٹا لیجئے نا، میرا فورچونر جا رہا ہے، میرا ٹویوٹا جا رہا ہے، یا میں جوتا پہن کے جا رہا ہوں، سائے کو سمیٹ لیجئے، ایسا بولے گا کوئی؟ نہیں، سائے کے اوپر سے چلا جائے گا۔ آپ جا کے ٹی آئی کے پاس گئے، اس نے میرے سائے کے سر کو جوتی سے کچل کر کے چلا گیا، اس کے خلاف FIR ہو، مانہانی کا کیس، میرے سر کے سائے کے اوپر سے جوتی پہن کے گیا، کیس نوٹ کریں، ٹی آئی بولے گا get out from this place, it is not acceptable of life، یہ کرائم ہے نہیں بھائی صاحب، یہ جرم ہے ہی نہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یعنی سائے کے اوپر جوتا رکھ کے چلا گیا، آپ مانہانی کا کیس کر رہے ہیں، وہ نہیں مانے، ٹھیک، یہ دنیا کی عدالت میں سایہ کی توہین قابل قبول نہیں، مگر رب کی عدالت میں سایہ مصطفیٰ کی توہین ایکسپٹیبل ہے۔ اس لیے رب نے نبی کا سایہ نہیں بنایا تاکہ ابو جہل نبی کے سائے کے اوپر سے نہ گزر جائے، عتبہ اور شیبہ نبی کے سائے کو کراس نہ کر جائے، کچل نہ جائے، جوتی اور چپل سے نبی کے سائے کو روک نہ دے، اس لیے رب نے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ جب سایہ نہیں بنایا، اور قرآن شریف میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ سایہ سپوز دیٹ سایہ رب کی بارگاہ، مولا تیرا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی کو ہر عالم کے لیے رحمت بنایا، تو میں بھی تو عالم ہوں، نبی میرے لیے کہاں رہا؟ اگر میرے لیے نبی رحمت ہوتے تو میں نبی کا ہوتا۔ کس نے کہا؟ سایہ۔ مولا اگر میرے لیے نبی رحمت ہوتے تو میں نبی کا ہوتا، اور میں نبی کا ہوں نہیں، تو میرے لیے رحمت کیسے؟ رب قدیر نے سایہ کی شکایت قبول کر لی اور نبی کا سایہ بنایا، مگر سایہ کی شکل میں نہیں بنا۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر آیا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دائیں دیکھتی، مائیں دیکھتی، باپ دیکھتا ہے، نفس دیکھتی ہے۔ لیٹس گو آسک ٹو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ about both son named حسن و حسین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے امام حسن و حسین کے بارے میں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے الحسن اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس، والحسین اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان افضل من الوالد۔ امام حسن سینہ سے سر تک رسول اللہ کے مشابہ، امام حسین سینہ سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ۔ پتہ یہ چلا رب قدیر نے نبی کا سایہ بنایا، مگر سایہ کی شکل میں نہیں بنایا بلکہ انسان کی شکل میں بنایا۔ اب اگر
مصطفیٰ کی توہین ہوگی. دنیا کی عدالت میں بھی ایکسیپٹیبل ہے اور رب کی بارگاہ میں بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو رب قریب نے نبی کا سایہ حسن و حسین کی شکل میں بنایا. اور یہ میں نہیں بولتا، اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے وہ ارشاد فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ قتل ہے، اس نور کی جلوگاہ کی ذات حسن ہے. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آگے سے حسن بنے، آگے سے حسین. مطلب اللہ نے نبی کا سایہ حسن حسین کی شکل میں بنایا. اس لیے عقیقہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بال کو منڈوائے اور چاندی کے برابر بال برابر چاندی کو وزن کر کے سجدہ کیا. اس لیے جب بھی بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرے ساتھ میں، نہ ہو سکے تو 14 میں 21ویں دن کریں. عقیقہ کرنا چاہیے، یہ سنت مستحبہ. بلکہ میں یہ کہوں یہ ویکسینیشن، جس طریقے سے ویکسین لگانے سے انسان بیماریوں سے، کرونا نہیں، تمام مہلک بیماری سے، اپ گریڈ بیماری سے، نیو بیکٹیریا سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی عقیقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بچے کو تمام بلاؤں سے بچاتا ہے. پروردگار عالم ہم سب قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہندوستان میں بے شمار مساجد ہیں، مگر کمی ہے تو اس مساجد میں اچھے امام کی کمی. اور اچھے امام کی کمی اس لیے ہے کہ اچھی تنخواہ نہیں دی جاتی، اور اچھی تنخواہ کی ذمہ داری کمیٹی کے ساتھ نہیں، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، یہ عوام کے ساتھ. جس طرح آپ کماتے ہیں 30 دن، ایک دن کی کمائی آپ امام صاحب کے لیے بھی نکالیں، کمیٹی کے حوالے کریں، سسٹمیٹک طریقے سے کریں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ممبر و محراب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو پریکٹیکل کر لیجیے گا. اس سے آ کے پوچھئے گا بھائی وضو میں کتنے فرائض ہیں ممبر صاحب بتائیے. تو یہ ممبر صاحب بولے وضو میں 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا. پنکھا صاحب آپ کو 6-7 لگے ہوئے ہیں، آپ بھی بتا دیجیے غسل میں کتنے فرائض ہیں. کیا یہ پنکھے صاحب بولیں گے غسل میں 3 فرائض ہے، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا؟ نہیں. دروازہ صاحب سے پوچھیں، دیوار صاحب سے پوچھیں، دیوار صاحب آپ بتائیے سلح کلی کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں؟ سلح کلی سے اپنی بیٹی لے سکتے ہیں؟ وہابی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ دیوار صاحب بولے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے محلے میں مسجد 1 لاکھ کی نہیں، 1 کروڑ کی نہیں، 1 ارب کی بھی بنا لیں، 1 ارب کی مسجد بنا لیں، محلے کی جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا. کیونکہ مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام، مسجد خاموش ہے، بولتا امام. 1 ارب کی مسجد سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا، مگر 1 عالم ہو تو ہزاروں عرب کو وقت علامہ بنانے کا قادر. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 1 ارب کی مسجد اور امام ناظرہ خواہ محلے والے جم کے دوں رہے ہیں، اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتی سے بنی ہوئی اور امام الانبیاء تب جب مقتدی پیدا ہوتے ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے مقتدی پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اور لانے سے جڑے رہے اور ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں نقیب اعظم ہندوستان غلام مظفر کے ساتھ چلے